الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق سنی طلاق ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے عدت کے بارے میں فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی جو عدت ہے بچہ جننے تک ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بچہ جننے تک ہے، جب تک وہ بچہ کو جنم نہ دے دے تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ اگر طلاق دینے کے بعد 2 مہینے کے بعد بچہ جنتی ہے یا مان لے 2 ہفتے کے بعد ہی بچہ جنتی ہے، وہ عدت سے باہر نکل آئے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ جو بچہ ہے پیٹ میں، شوہر طلاق دے رہا ہے تو خرچہ کون دے؟ تو خرچہ کے بارے میں جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ عدت کے اندر اگر طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی پہلی طلاق ہے، دوسری طلاق ہے، عدت میں ہے تو شوہر کے گھر میں عورت رہے گی اور خرچہ بھی شوہر دے گا، پہلی طلاق دیا ہے عدت کے اندر ہے، خرچہ شوہر کے اوپر ہے، کپڑا سپڑا سب کچھ شوہر دے گا، اور جو بچہ ہے اس کے اوپر بھی خرچ کرے گا وہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جہاں تم ٹھہرتے ہو طاقت بھر اس کو بھی ٹھہراؤ۔ شوہر کو یہ حکم ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد بیوی خود سے باہر نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، یا شوہر اس کو نکال دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جہاں تم ٹھہرتے ہو وہیں ٹھہراؤ، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ہاں اسے پریشان کرنے کے لیے نقصان مت پہنچاؤ یا اسے تنگ مت کرو تاکہ وہ پریشان ہو کر کے تنگ ہو کر کے وہ گھر سے باہر نکل جائے، اللہ نے فرمایا۔ اب جب عورت شوہر کے یہاں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس دوران میں شوہر کے لیے بنے گی، سنورے گی، سب کچھ کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کا دل مائل ہو جائے اور اسے رجوع کر لے۔ اس ٹاپک پہ کچھ پہلے بتلایا بھی گیا تھا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جو بچہ ہے اور جب تک حمل میں ہے وہ بچہ، اس وقت شوہر کھانا کھلائے گا، اور بچہ جننے کے بعد جب دودھ پلانے کی بات آتی ہے اس وقت بھی شوہر ہی خرچہ کرے گا بچہ کے اوپر، یعنی بچے کا ذمہ دار اصل میں باپ ہوتا ہے، اصل میں حقیقت میں جو ذمہ دار ہے وہ باپ ہے۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بچہ ہے تو بچہ کے اوپر وہ خرچ کرے گا، یا اگر عورت کو طلاق بائن دے دیا ہے، مان لی تیسری طلاق ہے، حمل سے ہے، تو اب حمل سے ہے تو حمل جننے کے بعد اب رجوع کا کوئی معاملہ یہاں ہے ہی نہیں، اب وہ تو نکل جائے گی۔ اب شوہر کیا کرے گا؟ اس بچہ کے بدلے میں اگر وہ عورت دودھ پلاتی ہے تو اس سے موافقت کر کے مزدوری دے کر کے وہ عورت اس کے بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے، بچہ اس عورت کا بھی ہے لیکن وہ مزدوری لے سکتی ہے، دودھ پلانے کا وہ پیسہ لے سکتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر حمل سے ہے اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنے کو اللہ نے کہا، جب تک کہ وہ بچہ نہ جن دے، تو بچہ کو وہ جنے گی، بچہ جننے تک خرچ کرے گا ہی شوہر۔ اب دودھ پلانے کی بات ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وَأْجُورَهُنَّ، اگر یہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو تم اس کی مزدوری دے دو، اجرت دے دو۔ اجرت دینے کے بعد اب شوہر سے الگ ہو گئی بیوی نا، بچہ جننے کے بعد الگ ہو جائے گی۔ اب یہ عورت اگر بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر سے اتفاق کرے گی، اتفاق کے بعد جو اس کی مزدوری بنتی ہے وہ اس کو دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے آگے قرآن میں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دونوں آپس میں طے کر لو، بات چیت کر لو، کتنے پہ وہ دودھ پلائے گی اور کتنے پہ یہ پلوائے گا، یہ اتفاق کر کے پھر عورت دودھ پلائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، کہ اگر دونوں میں اگر مان لے اختلاف ہو رہا ہے، عورت زیادہ مطالبہ کر رہی ہے یا شوہر کم دینے کے لیے تیار ہے، پھر اتفاق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى، دوسری عورت دودھ پلائے گی، دوسری عورت سے دودھ پلوائے گا۔ تو یہاں کی بچہ کا ذمہ دار باپ ہے، باپ خرچ کرے گا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ طاقت کے حساب سے، اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طاقت کے حساب سے شوہر خرچ کرے گا، طاقت کے حساب سے باپ بیٹا کے اوپر یا بیوی ہے تو اس کے اوپر خرچ کرے گا، جو اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے، یا دودھ پلانے کی جو مزدوری طلب کر رہی ہے اس کے حساب سے، وہ طاقت کے حساب سے وہ دے گا۔ اب طلاق ہو گئی ہے، یہ بچہ ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تو میں کہا کہ بچے پر حق کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن بچہ جب تک چھوٹا ہے تربیت کا حق ماں کے ذمہ زیادہ ہوتا ہے، تربیت کا حق ماں کے ذمہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ کی تربیت کرتی ہے اور شوہر سے پیسہ لیتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو دے کر کے، یعنی جو اس کی پہلی بیوی تھی، اب تو طلاق دے دیا ہے، اس کی جو اصل ماں ہے اس کو دے کر کے وہ اسے دودھ پلوائے، اس سے تربیت کروائے۔ لیکن اگر یہ عورت راضی نہیں ہوتی ہے تو مرد کسی اور سے دودھ پلوائے گا۔ یہ اب یہاں تربیت کی جو بات آتی ہے، جس کو حضانہ کہا جاتا ہے، یعنی نابالغ بچہ، بلوغت سے پہلے بچے کی جو تربیت ہے اصل میں ماں کے ذمہ ہے، ماں تربیت کرے گی۔ اور کب تک تربیت کرے گی؟ زیادہ حق وہ کب تک رکھتی ہے؟ جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی ہے، دوسرے مرد سے جب تک وہ نکاح نہیں کر لیتی ہے تب تک یہ بچہ ماں کے پاس رہے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن درجہ کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ ویعان وصبی لہ سقا وحجری لہ حوا، کہ میرا یہ بیٹا ہے اور اس کے لیے میرا پیٹ پناہ گاہ تھا، یا مان لے پناہ کی جگہ تھی، میری چھاتی اس کے لیے مشکزہ اور میری گود اس کے لیے گہوارہ تھی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، کہ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، وَأَرَادَ أَن يَنزِعَهُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت احق بہ ما لم تنکحی، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تو زیادہ حق رکھتی ہے جب تک کہ تم نکاح نہیں کر لیتی۔ مطلب ہے کہ جب تک عورت نکاح نہیں کرتی دوسرے مرد سے تب تک اس بچے کا حق وہ زیادہ رکھتی ہے تربیت کے اعتبار سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا کہ انت حق بہ، کہ اس کے باپ سے زیادہ حق تو رکھتی ہو جب تک کہ تو نکاح نہیں کر لیتی۔ جیسے عورت نکاح کرے گی اس سے تربیت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب پھر باپ کے ذمہ آئے گا۔ اب یہاں کس کے پاس جائے گا؟ تربیت۔ اب تربیت کے لحاظ سے اب دیکھیں تو ماں نہیں ہے تو نانی ہے، نانی نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ یہ ماں کے مقام پر ہوتا ہے، ماں کے مقام پر ہوتی ہے یہ، تو خالہ کے پاس جائے گی، یا اس کی بہن ہے جو قریبی میں ہے وہ ہے۔ اگر عورت نہیں ہے، عورتوں میں نے اپنے قریبی نہیں ہے تو مرد کے پاس جائے گا، مرد اس کے حساب سے انتظام کر پائے گا۔ تو اگر نکاح کر لیتی ہے تو پھر تربیت کا معاملہ عورت سے ختم ہو جائے گا، اب یہ مرد کے ذمے ہے، یا اس کی مالے کی نانی ہے یا اس کی خالہ ہے، وہ سب کرے۔ اسی طرح سے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے نا کہ طلاق ہونے کے بعد میاں بیوی کے اگر بچے ہیں یا کوئی بچہ ہے تو وہاں دونوں آپس میں لڑتے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ میرے پاس رہے گا اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس رہے گا، میرے پاس رہے گا، یہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں۔ اب دونوں جھگڑتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو بچہ مان لے کہ ابھی چھوٹا ہے، سمجھدار نہیں ہے، چھوٹا ہے بچہ، تو قرآن اندازی کر کے بتایا جائے گا، قرآن اندازی کیا جائے گا دونوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں۔ اب جدائی ہو گئی ہے، مان لے شوہر اور بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، تو اب یہاں بچہ کا جو معاملہ ہے، اب چونکہ بہت ساری ماں ہیں جو چاہتی ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ جائیں، بہت سارے باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، تو یہاں جب اختلاف ہو تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن اندازی کیا جائے گا۔ قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا، باپ کا نام آئے گا، وہ باپ کے پاس رہے گا، باپ ذمہ دار ہوگا وہاں۔ اگر ماں کے پاس ماں کا نام آئے تو ماں کے ساتھ وہ جائے گا۔ ہاں، بچہ اگر سمجھدار ہے، اس کے اندر یہ سمجھداری ہے کہ وہ کسی ایک کو لے سکتا ہے یا کسی ایک طرف جا سکتا ہے، فیصلہ لے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچہ سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ان میں سے
جس کو تم پسند کرتے ہو یا جن کے پاس تم رہنا چاہتے ہو تم ہاتھ پکڑ لو یا اختیار کر لو. تو بچہ اس میں سے جس کو بھی چوائس کرے گا اس کو اختیار حاصل ہوگا. جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سنن ابی داؤد کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھ سے میرا بیٹا لینا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو لے کر کے چلا جائے، جبکہ یہ کنواں سے پانی بھی مجھے لا کر کے دیتا ہے اور دوسرے بھی جو کام ہے یہ کر دیتا ہے، لیکن اس کا جو باپ ہے وہ اس کو لے کر کے جانا چاہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کر لو، دونوں آپس میں قرآن اندازی کی مان لے کس کے نام میں آ رہا ہے، کس کی طرف جائے گا نہیں جائے گا، قرآن اندازی. تو اس کا باپ آیا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرا بیٹا چھین سکتا ہے، چھیننے والا کون ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچہ سے کہا، اس بچہ سے کیا کہا؟ ھذا ابوک وھذہ امک، یہ تیرا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے. فخذ بیدہ ایہما شئت، ان دونوں میں سے جس سے چاہو تم ہاتھ پکڑ لو، جس کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو تم پکڑ لو. تو اس بچہ نے کیا کیا؟ فأخذ بید امہ فانطلقت بہ، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی ماں لے کر کے چلی گئی، اس کی ماں لے کر کے چلی گئی. گویا کہ بچہ اگر سمجھدار ہے، طلاق ہو گئی میاں بیوی کے درمیان میں، تو بچہ کو اختیار دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا. قرآن اندازی سے مان لے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو بچہ کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہے، جن کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو ان دونوں میں سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو بچہ جس کا ہاتھ پکڑ لے گا اس کے ساتھ ہو جائے گا. اب یہاں بات آتی ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے ہیں، شوہر کے پاس ہی مان لے بچہ رہ گیا یا بیوی کے پاس ہی بچہ چلا گیا، بیوی کے پاس ہی جس کسی کے پاس بھی رہے. اب یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے، ماں کے پاس ہے تو ماں اپنے باپ سے بچہ کو ملنے سے نہیں روک سکتی ہے. جب بچہ باپ کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، یا باپ کے پاس ہے بچہ ماں کے پاس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں صلہ رحمی کا معاملہ ہے اور صلہ رحمی توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. صلہ رحمی توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہاں یہ بھی کہ مان لے باپ کے پاس بچہ نہیں ہے، ماں کے پاس ہی بچہ ہے، تو ماں کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا والدی ختم ہو گیا، اب یعنی باپ کی طرف وہ منسوب ہی نہ ہو. بہت ساری عورتیں ہیں کہ بچے کسی اور سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو لے کر کے وہ چلی جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. تو اب یہ جا کر کے جب دوسرا نکاح کرتی ہے، دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کو جڑوا دیتی ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے. دوسرے کی طرف منسوب کرنا، جان بوجھ کر کے منسوب کرنا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف منسوب کرنا یہ گناہ کا کام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو اصل باپ ہے، چاہے جائے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی لیکن اصل باپ کی طرف ہی بچہ منسوب ہوگا، اصل باپ جو ہے اسی کی طرف منسوب ہوگا، اسی کا بیٹا کہلائے گا، اسی کا یہ باپ کہلائے گا. دوسرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جو اس کا باپ نہیں ہے؟ تو جس کسی کے پاس بھی ہو. ہاں یہ بھی ہے کہ مان لے بیٹا ماں ہی کے پاس رہے یا بچہ ماں کے پاس رہے، باپ مر جاتا ہے تو باپ چلے جائے کہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جائیداد میں یہ وارث بنے گا. یا باپ کے پاس ہے، ماں مر جاتی ہے، ماں کی جائیداد میں وارث بنے گا. نسبت ختم نہیں ہے میرے بھائی. میاں بیوی میں جدائی ہوئی نا، لیکن بچہ میں جدائی نہیں ہے. میاں بیوی میں سے کسی کے پاس بھی بچہ رہے، مرنے کے بعد وارث بنے گا یہ بچہ، چاہے باپ مرے یا ماں مرے، جائیداد ہے وارث بنے گا. اور یہ کہ جس کسی کے پاس بھی رہے، اگر ملنا چاہے، مان لے ماں کے پاس ہے، باپ سے ملنا چاہتا ہے جا سکتا ہے، باپ کے پاس ہے، ماں سے ملنا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے.